ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں یہ پورا آ جانا چاہیے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں 99% مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا. یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہے. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ائمہ حرمین, مسجد نبوی کے امام, مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کیے انہوں نے, ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا؟ یہی بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو, کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بہت زیادہ محنت ہے اس میں بڑا کردار حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی ریسرچ ہے جن سے انہوں نے, اور باقی بھی جو ہے وہ احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیکھا. اور احمد دیدات کے تانے بانے بھی جا کے دیوبند سے ملتے ہیں. مولانا حبیب کیرانوی صاحب کی تحقیقات ہیں جن سے احمد دیدات نے فائدہ اٹھایا ہے. میں یہاں دیوبندیت کے پرچار کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو صرف دفاع میں تو اللہ نے کہا نا کہ بول سکتے ہو. ہماری بلا سے کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہوں گے. میری 4-5 دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت سے ٹائم مانگا, اللہ حضرت کو جزائے خیر دے, بہت ہی شفقت کے ساتھ ٹائم دیا. میں تو ان کی تواضع پہ حیران ہو گیا. تو بڑی تسلی سے حضرت نے ٹائم دیا نا, اور اتنی تواضع, اتنے بڑے عالم ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے ہیں نا دنیا میں, بہت کچھ کرا سکتے تھے. وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے ہیں نا, یہ چھوٹے موٹے جتنے نئی نئی فرقیاں آ رہی ہیں نا, آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو, اور پھر کچھ لوگوں کو ارد اکٹھے کر لیتے ہیں. ان کے پاس نالج نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جو نالج ہے نا, اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے, وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بن چکے ہوتے. اب تک ایک بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے. کیسی تواضع, ایسی تواضع. ہم تو پہلے بھی ان سے, ہماری زیادہ ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں. جامعۃ الرشید کے علماء جب جاتے تھے نا مجلس تحقیق میں, مجلس تحقیق ہوتی ہیں جو علماء کی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو علماء کا پینل بیٹھتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے. اس میں ہمیں حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. ہم تو سارے جونیئر, میں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہوں, یعنی ان سے براہ راست تھوڑی پڑھا ہے, ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھا ہے. تو ہم تو ان کے بالکل بچے ہو گئے نا, بچوں کے بچے. ہم نے وہاں جا کے دیکھا, جب ہم تحقیق کے لیے بیٹھتے تھے نا وہاں دارالعلوم کرنگی میں, بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے. ان میں سب سے زیادہ سینئر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, سب سے زیادہ علم, اہل اللہ کی صحبت, عبادت میں, ہر چیز میں. یہ وہ دور تھا جب وہ اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا, مجمع الفقہ الاسلامی, جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے, مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام, ان کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. یعنی مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں تھے. وہ عرب لوگوں میں تعصب بہت ہے, عصبیت بہت ہے, وہ اجمیوں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن عرب ان کے علم کے ایسے قائل ہوئے کہ اگر میں یوں کہوں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا امیر بنایا ہے. تو شاید یہ جملہ غلط نہیں ہوگا, کسی عربی بھائی کو تکلیف ہو تو پیش کی معذرت. عرب میں بڑی عصبیت, وہ اجمیوں کو نہیں مانتے بالکل. وہ کہتے ہیں کیا یہ اجمی, حالانکہ امام بخاری اجمی تھے, ٹھیک ہے نا, تینوں ائمہ اجمی ہیں, صرف امام شافعی عربی تھے. امام احمد بن حنبل جن کو عرب فالو کرتے ہیں وہ بھی اجمی تھے.
تو اجمیوں نے علم بہت، میں مانتا ہوں عرب بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اجمیوں کے پاس علم ہی نہیں ہے اور اجمیوں کو کیا پتا، یہ تو محدثین 99% تو اجمی ہیں، فقہا 99% تو اجمی ہیں. اور جہاد کے میدان میں بھی آپ اگر 3 صدی ہجری کے بعد دیکھتے ہیں تو عربوں کا بڑا کردار ہے جب شروع کے دور میں. اس کے بعد تو پھر اجمیوں نے بہت جہاد کیا ہے، عربوں نے بھی کیا ہے، لیکن آپ خلافت عثمانیہ کس نے قائم کی تھی؟ تو اجمی تھے وہ. تو ہندوستان میں جو 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کس کی تھی؟ تو بعض عربوں میں نا بڑا تعصب ہے، میں نہیں کہہ رہا سب عربوں میں، وہاں کے جو علماء صلاح ہیں ان میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن بہت زیادہ ان لوگوں میں وہ اجمی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، قبر پرست کہتے ہیں. پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا ہے، حالانکہ قبر پرستی ہم نے یہاں ختم کی ہے. یہاں ہمارے اکابر علماء نہ ہوتے تو آپ دیکھتے جگہ جگہ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے یہاں پہ، اور اونچی اونچی قبریں ہوتی. میں دارالعلوم کرنگی گیا نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کے لیے، تو وہاں ہم نے قبرستان بھی دیکھا. تو میرا دل چاہ رہا تھا بلاگ بناؤں کہ جو ہمیں قبر پرست کہتے ہیں ذرا ہمارے اکابر کی قبروں کو تو دیکھو، ایک بالش سے کوئی قبر اونچی نہیں ہے، اور کیسی صاف سنت کے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے علامے دفن ہیں اس میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے اس کے اندر، مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے، کتنے بڑے بڑے علامے. قبریں کیسی ایسے مسکین سی قبریں ہیں. تو کوئی جا کے یہ دیکھے اور پھر اس کو علماء دیوبند کو قبر پرست بولتے ہوئے نا 100 دفعہ سوچے. تو کتنے بڑے عالم نا، لیکن جب مجلس تحقیق ہوتی تھی نا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے جو ایٹیٹیوڈ دیکھا نا ان مجالس میں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے سب سے کم مجھے آتا ہے، سب سے کم، یعنی میں سیکھنے، اور بولتے بھی تھے کہ بھائی ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہوگی نا دل میں، اللہ کا خوف، تو پھر عالم ایسا ہوتا ہے. اور اگر علم کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، دعائیں نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، تو پھر علم وہ ہوتا ہے جو آج کل کے اسکالرز کو اسکالرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ. 4 چیزیں سیکھ کے ایسی تعلی اور ایسی کبریائی، اپنی ایسی بڑائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کبھی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بھائی بعض علماء نے یہ کہا ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایسے حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے. وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں، اور پھر اپنی رائے اتنی تواضع کے ساتھ، یہ ایسے وہ زبان سے کہتے ہیں جب میں اپنی رائے دیتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی، میری کیا ہوگی، میری غلط ہو سکتی ہے، تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو. السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.